بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرویز الہی کے بارے میں، جنہوں نے اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کا ساتھ اس وقت دیا جب عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ ہی ضرورت تھی۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے ان کو نوازتے ہوئے پنجاب کا صدر بنا دیا۔ عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ان کی مجبوری تھی اور یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ ان کے سیاسی مستقبل کے لیے، کیونکہ اگر اس وقت عمران خان صاحب کو وہ ڈچ کرتے تو ان کے بیٹے کو اس بات کا پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس وقت اگر میرے والد نے دھوکہ دیا تو ہماری سیاست اتنی بری طرح سے متاثر ہوگی کہ 15-20 سال تو ہم اوپر بالکل نہیں آ سکتے۔ اس لیے انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا کہ آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں، ابھی اگر ہمیں مشکل وقت کاٹنا پڑے گا وہ ہم کاٹ دیں گے، لیکن آنے والا وقت پھر ہمارا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے پاس جتنا ہم ساتھ رہیں گے اتنا ہم آنے والے الیکشن کے اندر زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنی سیاست کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو پرویز الہی نے اپنے بیٹے کی بات مانتے ہوئے عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی، لیکن اس کے بعد جو جتنے ادارے تھے جو نہیں چاہتے کہ یہ پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہوں، وہ ساری کی ساری پرویز الہی کے خلاف ہو گئیں، اور خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تمام پرانے کیس کھول کے لے آئی جس کے اوپر پرویز الہی کی گرفتاری بنتی تھی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پرویز الہی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی کو تب بھی گرفتار کرنا چاہیے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، جب وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے، یا کوئی بھی انسان، چاہے شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس تھے ان کے اوپر وزیر اعظم بننے سے پہلے، لیکن جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے سارے کیس معاف کر دیے گئے۔ پاکستان کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر اقتدار ہے تو کیا آپ پاک صاف ہو گئے ہیں؟ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ وزیر اعظم سابقہ ہو یا کرنٹ ہو۔ اگر اس کے اوپر کوئی کیس ہے تو اس کو اسی وقت اس کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار چھوڑتے ہیں تو آپ کے کیس کھل جاتے ہیں اور کیس پھر چلتے رہتے ہیں تب تک آپ کو کوئی نیا عہدہ مل جاتا ہے اور وہ کیس پھر رک جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو قانون کی عملداری ہے وہ پھر اسی لیے یہ بیانیہ عمران خان صاحب کا مقبول ہوتا ہے کہ ایک نہیں دو پاکستان، امیر کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون۔ بہرحال بات کو واپس لاتے ہیں چودھری پرویز الہی کی طرف۔ تو چودھری پرویز الہی کے جب تمام کیس کھل گئے تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی کے گھر میں پولیس نے چھاپا مارا، اور چھاپا اس طرح سے مارا کہ ان کے گیٹ توڑ دیے، ان کی دیواریں پھلانگی، اور ان کے گھر میں جتنا بھی چار دیواری کا تقدس تھا، جو کچھ تھا وہ سارا پامال کر دیا، اور پولیس کے پاس وارنٹ گرفتاری بھی موجود نہیں تھے۔ مطلب وارنٹ گرفتاری تو تھے لیکن گھر کی جو اندر تلاشی لینے کے لیے ہوتے ہیں، جو گھر کے اندر گھسنے کے لیے خاص قسم کا وارنٹ ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی وارنٹ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد پرویز الہی تو ان کے قابو میں نہیں آئے، لیکن گھر میں جو خواتین تھی اور ان کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی کہ بلیک میلنگ کر کے چودھری پرویز الہی بعد میں ان کو چھڑوانے واپس آئیں گے خود کو پیش کرنے کے بعد۔ لیکن چودھری پرویز الہی بھی پکے کھلاڑی ہیں، وہ گھر پہ موجود بھی تھے لیکن وہ قابو اس لیے نہیں آئے کیونکہ 3-4 گھر ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک باہر سے وہ لگتے ہیں کہ 3-4 گھر مختلف ہیں، لیکن اندر سے دیوار ان کی بالکل اندر دروازے لگے ہوئے ہیں۔ اگر پرویز الہی کے گھر میں چھاپا پڑا ہے تو وہ اندر سے دوسرے گھر میں چلے گئے، اندر سے تیسرے گھر میں چلے گئے، اور پھر وہاں سے باہر نکل گئے یا کسی اندر گھر میں چھپے رہے۔ تو یہ پرویز الہی صاحب کو اس لیے پکڑ نہ پائی پولیس کیونکہ ان کے گھر کا جو نقشہ ہے وہ بڑا انہوں نے اسی لیے انداز سے بنایا ہوا ہے کہ اگر پولیس وغیرہ یا کوئی ہمیں نقصان ہو تو ہم ایک دوسرے گھر میں جا کر ان کی مدد لے سکیں۔ بہرحال چودھری پرویز الہی اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 11 مئی تک عبوری ضمانت منظور تھی، تو پھر کس بات کو پیش نظر لاتے ہوئے میرے گھر میں چھاپا مارا گیا، جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ وہ تمام پولیس افسران جنہوں نے یہ پلاننگ کی، جنہوں نے پولیس نفری کو اکٹھا کیا، جنہوں نے چودھری پرویز الہی کے گھر میں دعویٰ بولا، وہ تمام لوگ تحریری طور پر معافی نامہ عدالت کے اندر جمع کروائیں، ورنہ ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، کیونکہ پرویز الہی کے پاس جو ضمانت منظور تھی وہ عدالت کی طرف سے دی گئی تھی، اور عدالت کی طرف سے دی گئی ضمانت کو کوئی بھی ادارہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ تمام معاملے کے اوپر پرویز الہی نے بھی پھر میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے 2-4 باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے ہی امن راستہ اپنایا، پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، پھر مذاکرات میں گئے، اور میں نے شریف خاندان کا سارا بدنیت ہے، نون لیگ جھوٹے پرچے کرانے میں ماہر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، پوری پی ڈی ایم آئین کی پاسداری نہیں کر رہی، اور ان لوگوں نے ملک قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ میری اور مونس الہی کی آڈیوز نکالی جا رہی ہیں، ایسا
پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے. انہوں نے اللہ کے فضل سے ہم نے ڈرنا نہیں سیکھا. مقدمات چلتے رہتے ہیں, الحمدللہ ہم گھبرانے والے نہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. نگران حکومت کی آئینی مدت ختم ہو چکی. اس وقت یہ گھس بیٹھ کر کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ان سب کی وہ چھترول ہونی ہے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. یہ بات پرویز الہی نے ٹھیک کی ہے, کیونکہ اس وقت جو ہماری پنجاب کی نگران حکومت اور KPK کی نگران حکومت ہے, دونوں کی آئینی مدت ختم ہو چکی ہے. تو وہاں پر ہمیں کوئی عمل درآمد نہیں نظر آ رہا. پاکستان کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, وہ الیکشن کے اوپر کوئی بھی خلاف ورزی جو ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں آ رہا. لیکن اگر نوٹس آ رہا ہے تو گھر بیٹھے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر کیا چودھری پرویز الہی نے اگر کرپشن کی بھی ہے, لیکن کوئی بھی جرم پاکستان کے آئین توڑنے سے بڑا جرم اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے. تو سب سے بڑا جرم تو اس ملک میں حکومت کر رہی ہے, نگران حکومت کر رہی ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے اس کو لے کے آئے ہیں, لیکن الیکشن نہیں کروانا. اس کے علاوہ وہ سارے کام کر رہے ہیں, صرف الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں, لیکن وہ الیکشن چھوڑ کے وہ باقی سارے کام کر رہے ہیں. گرفتاریاں کر رہے ہیں, کٹ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, لیکن الیکشن نہیں کروا رہے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کے اوپر اربوں خربوں روپے کی چاہے کرپشن کی جائے, چاہے پاکستان کے اندر قتل و غارت کی جائے, لیکن آئین کو جو توڑنا ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی جو سزا ہے وہ باقی تمام جرموں سے زیادہ ہے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں. آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اور پاکستان زندہ باد.